منبر وہیں کا وہیں پڑا ہے، پڑھنے والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم کئی جگہوں پہ پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہاں پہ قبلہ نکن صاحب پڑھ کے گئے، یہاں پہ نصیر اشتہادی صاحب پڑھ کے گئے، فلاں مولانا پڑھ کے گئے، تو آج وہ سارے مولانا کہاں ہیں؟ سارے مٹی میں مل چکے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو مٹیریل چیزیں ہیں، یہ امام باڑہ، اس کی ایج انسانوں کی ایج سے زیادہ ہے، اس منبر کی ایج انسان کی ایج سے زیادہ ہے۔ انسان کی ایج جو ہے ان مٹیریل چیزوں کے اعتبار میں سب سے کم عمر ترین وجود رکھتا ہے انسان، لیکن ان کو بقا تو ہے ہم سے زیادہ۔ امام بارگاہ زیادہ دیر تک رہے گی، سورج زیادہ دیر تک رہے گا، چاند زیادہ دیر تک رہے گا، درخت زیادہ دیر تک رہے گا، لیکن اس کے وجود میں وہ نعمت نہیں ہے جو خدا نے انسان کے وجود میں نعمت رکھی ہے۔ کہ کیا ہوا کہ اتنے چھوٹے سے وجود کو خدا نے اشرف المخلوقات بنا دیا، کہ میں نے تجھے سورج سے افضل بنایا، میں نے تجھے چاند سے افضل بنایا۔ دلیل یہ ہے کہ چاند کو بنانے کے بعد خدا فخر نہیں کر رہا، سورج کو بنانے کے بعد وہ فخر نہیں کر رہا، اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد وہ ناز نہیں کر رہا، لیکن جب انسان کے وجود کو بنایا تو کہا کہ کیسا حسین بنانے والا ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کبھی کبھی ایک پینٹ کرنے والا بندہ جب تصویریں بناتا ہے تو ایک تصویر اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ حسین درخت کو دیکھ کے بولتے ہو سبحان اللہ، حسین تصویر کو دیکھ کے بولتے ہو سبحان اللہ، حسین منظر کو دیکھ کے بولتے ہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کون بول رہا ہے؟ آپ بول رہے ہو۔ کس کی تعریف میں؟ خدا کی تعریف میں۔ لیکن کمال انسان یہ ہے کہ انسان کو دیکھ کے خدا بول اٹھے سبحان اللہ، خدا کہے کہ میں نے کیسا وجود بنایا ہے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ واللہ میرے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے کہ خدا میری تعریف کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں خدا کے لیے۔ ایک مرتبہ خدا تعریف انسان کرتا ہے کہ کیسا بنایا ہے میں نے اس وجود انسان کو، لیکن مزاج خداوندی بھی بڑا عجیب ہے، کبھی تعریف کرتا ہے، کبھی اسی انسان کو گدھے کی مثال بنا دیتا ہے۔ کہ بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے ہوتے ہیں۔ آغا قراتی کہتے ہیں یہ قرآنی گالی ہے انسان کو، کہ خدا بھی کبھی غضبناک ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جو گالی ہوتی ہے وہ گالی نہیں ہوتی، اس گالی میں بھی حقیقت ہوتی ہے۔ انسان جب انسان کو گالی دیتا ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی، لیکن جو خدا جملہ ادا کرتا ہے واقعاً اس میں کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ کبھی کہا کہ یہ حیوان ہے اور حیوان سے بدتر ہے، کبھی کہا کہ اس کی مثال گدھے جیسی ہے، کبھی بنانے کے بعد ناز بھی کرتا ہے، تعریفیں بھی کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس لمحے میں انسان کی اللہ نے تعریف کی۔ جب یہ مضغہ تھا تو تعریف نہیں کی، جب یہ علقہ بنا تو تعریف نہیں کی، جب یہ گوشت کا لوتھڑا تھا تو تعریف نہیں کی، جب ہڈیوں پہ گوشت چڑھ رہا تھا تب تعریف نہیں کی، جب جسے انسانی کمپلیٹ ہوا کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے اس کا شیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن بائی ٹائم وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن شیپ وہی رہتا ہے جو اللہ نے پاؤں دیے، جو اللہ نے ہاتھ دیے، جو اللہ نے آنکھیں دی۔ اب 4 مہینے کے بعد اس کے وجود میں کوئی ایکسٹرا چیز بنتی نہیں ہے، اسی وجود میں گروتھ آتی جاتی ہے۔ فرمایا جب وجود انسان 4 مہینے کا ہوا اور 4 مہینے والے وجود میں جب اس نے نفخ الہی کو پھونک دیا تب کہا کہ کیسا بہترین بنانے والا ہے تیرا خدا۔ تو تعریف وہ جسم کی نہیں کر رہا، تعریف وہ روح بشر کی کر رہا ہے، کیونکہ مجھ سے مضبوط جسم تو ہاتھی کا ہے، مجھ سے مضبوط جسم تو حیوانوں کا ہے، میری آنکھوں سے زیادہ بینائی تو ایک کتے کی آنکھ کی ہے، میرے سونگنے کی طاقت سے زیادہ ایک حیوان کے سونگنے کی طاقت ہے،
میرے دوڑنے کی طاقت سے زیادہ تو گھوڑا زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے، میرے سننے کی طاقت سے زیادہ تو حیوانوں کی شنوائی زیادہ ہے۔ تو فرمایا نہ آنکھوں پہ ناز کرنا، نہ زبان پہ ناز کرنا، نہ کانوں پہ ناز کرنا، نہ شکل و صورت کے حسن پہ ناز کرنا، نہ پیٹ پہ ناز کرنا، نہ کبھی اپنی شہوت و شہرت پہ ناز کرنا۔ فرمایا ناز کرنا ہے تو اس روح الہی پہ ناز کرنا جس کی وجہ سے تجھے انسان بنایا گیا ہے۔ اب سارے پروٹوکولز بھی اگر بنائے جائیں گے تو کس کے لیے بنائے جائیں گے؟ روح انسان کے لیے بنائے جائیں گے۔ دیکھیے ایک انسان بلا عام انسان تھا، لیکن وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کیا ملتے ہیں؟ پروٹوکول ملتے ہیں۔ آپ کی گلی میں رہنے والا، مثلاً آپ کے شہر میں رہنے والا، لیکن جس دن گورنر بنا تو کیا ملے؟ پروٹوکول ملے۔ جس دن وزیر اعظم بنا تو کیا ملے؟ پروٹوکول ملے۔ اور وہی بندے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سارے پروٹوکول کیا ہو جاتے ہیں؟ لے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عزت دی جا رہی تھی اس کو دی جا رہی تھی یا اس کے عہدے کو دی جا رہی تھی؟ وہی عجیب نہیں ہے ایک آدمی وزیر اعظم ہو، کبھی تخت پر ہے اور آج جیل میں ہے، بندہ تو وہی ہے۔ ہاں، کبھی سلوٹ مارا جاتا ہے اور آج بوٹ مارا جا رہا ہے۔ ہاں، بندہ تو وہی ہے نا، لیکن پروٹوکول کیوں بدل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سیٹ باقی نہیں رہی۔ تو پتہ چلا عزت جسم کو نہیں دی جا رہی تھی، عزت مقام کو دی جا رہی تھی۔ اللہ بھی یہی بولتا ہے جب تک تیرا وہ مقام باقی ہے تیری عزت باقی ہے، اور وہ مقام گیا تو اولئک کالانعام، وہ مقام گیا تو کہا یہ گدھے کی طرح ہے، وہ مقام گیا تو کہا کہ یہ حیوان سے بدتر ہے۔ تو فضیلت انسانی اگر انسان کو دی جاتی ہے تو انسان کے جسم کی وجہ سے نہیں دی جاتی، انسان کی روح کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اور خدا جتنے پروٹوکولز بناتا ہے وہ جسم کے لیے نہیں بناتا، وہ روح کے لیے بناتا ہے۔ کیونکہ اگر جسم کی بات کی جائے تو مجھ سے حسین جسم بھی خدا نے بنائے ہیں، طاقت کی بات کی جائے تو ہم سے کئی طاقتور جسم خدا نے بنائے ہیں۔ تبھی دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ پروردگارا میرے ضعیف بدن کا رحم فرمانا۔ جسم ضعیف ہے، روح ضعیف نہیں ہے، اور سزا دی جاتی ہے تو جسم کو دی جاتی ہے، روح کو سزا کیسی دی جائے؟ یہ فشار قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ یہ عذاب قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جسم کے لیے ہیں۔ آپ مزہ بھی لیتے ہو تو جسم سے مزہ لیتے ہو، روح کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بندہ بیمار ہو گیا، جسم کی توانائی ختم ہو گئی، من تو کرتا ہے کھائے پر جسم کھانے کو ایکسپٹ نہیں کرتا، من تو کرتا ہے گھومے لیکن ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، من تو کرتا ہے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے جائے لیکن بستر سے اٹھنے کی توانائی نہیں ہے۔ تو یہ جسم جب کمزور پڑ جاتا ہے تو لذتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، لذتوں کا تعلق جسم سے ہے، سزا اور جزا کا تعلق جسم سے ہے۔ جسم فنا ہونے والی چیز ہے لیکن روح بقا ہونے والی چیز ہے۔ اب خدا جتنے بھی احکام شریعت بناتا ہے وہ جسم کے لیے نہیں بناتا، وہ روح کے لیے بناتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو بس اتنا سمجھا دو کہ میرے لال اگر خدا نے کسی چیز کو حرام کیا ہے وہ روح کی خاطر کیا ہے، اگر کسی چیز کو حلال کیا ہے وہ روح کی خاطر کیا ہے۔ اب بشر وجود انسانی میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی بقا کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا؟ فرمایا سخر لکم، خلق لکم، یہ چاند، یہ سورج، یہ قندیل و شمس و قمر، یہ سب کچھ میں نے تیرے پروٹوکول کے لیے بنائی ہے۔ پوری کائنات تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو رات کا سو رہا ہے، یہ درختوں سے آکسیجن آ رہی ہے تمہاری بقا کے لیے۔ یہ سورج زمینوں پہ پڑ رہا ہے، گرمی ڈال رہا ہے تاکہ زمینوں سے گندم نکلے۔ گندم کون کھائے گا؟ تو کھائے گا۔ یہ اتنا بادلوں کا سسٹم اور نظام ہستی میں چلا رہا ہوں تاکہ نمکین پانی کو اٹھا کے فلٹر کر کے میٹھا بنا کے تیری زمین پہ اتارا جائے، تاکہ یہ میٹھا پانی کسے ملے؟
تجھے عطا کیا جائے۔ یہ پوری کائنات کس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ بکروں کو کون کھاتا ہے؟ تو کھاتا ہے۔ ہاں، مرغیاں کون کھاتا ہے؟ تو کھاتا ہے۔ کیا آسان ہے کہ ایک حیوان اپنی جان دے رہا ہے، وہ کس پہ قربان کر رہا ہے؟ تیرے اوپر۔ ایک مرتبہ قرآن میں کہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لیکن یہی انسان ہفتوں میں کتنی ہزار مرغیوں کو قتل کر دیتا ہے، کتنے ہزار بکروں کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے حلال قرار دیا۔ کس کے لیے؟ تیرے لیے حلال قرار دیا۔ یہ مرغی کس کی خدمت میں؟ تیری خدمت میں۔ بھائی کون سا ہم سے آدمی ہے پہلے زمانے میں جو گدھوں کو سیلری دیتا تھا، جو گھوڑوں کو سیلری دیتا تھا؟ گدھے بھی فری میں ہمارے لیے کام کریں، گھوڑے بھی فری میں ہمارے لیے کام کریں۔ یہ پوری کائنات گویا خدمت بشر میں لگی ہوئی ہے۔ اس خدمت میں مر بھی جاتے تھے، کیا وہ زحمتیں نہیں اٹھاتے تھے؟ کیا وہ وزن نہیں اٹھاتے تھے؟ اتنے دن یہ حیوانات ہمارے لیے کبھی ہل چلا رہے ہیں، کبھی بیلوں کو زمین میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات کس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ انسان کے جسم کی خدمت میں نہیں بندے خدا، یہ تمہاری روح کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ روح اتنی عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ روح اللہ کا نفقہ ہے، روح اللہ کے وجود کی ایک پھونک ہے جو تمہارے وجود میں پھونکی گئی ہے۔ اب فرمایا میں جتنے قوانین بناؤں گا وہ روح کی بقا کے لیے بناؤں گا۔ اگر روح کو نقصان دو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، اگر روح کو باقی رکھو گے تو جنتی بن جاؤ گے۔ تب ایک عالم دین کا قول ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن جتنے حیوانوں کو انسان نے کھایا ہے، وہ بکری ہو، وہ بکرا ہو، وہ اگر کوئی مرغی بھی انسان نے کھائی ہے، فرمایا ہزاروں لاکھوں بکریاں مرغیاں اگر ذبح ہوئی ہیں، ایسا تو نہیں ذبح ہوتے وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا قیامت کے دن یہ سارے حیوان آئیں گے اور انسان کی شکایت لے کر آئیں گے، کہیں گے پروردگارا جو درد ہم نے سہا تھا وہ ہم معاف کرتے ہیں، اگر اس نے تیری عبادت کی تھی، لیکن اگر اس نے تیری مخالفت کی ہے وہ ساری تکلیفیں جو ہمیں ملی ہیں وہ اس بندے گنہگار کو بھی دی جائیں۔ صلی اللہ محمد۔ شکم کی لذت کی خاطر ایک حیوان اپنا گلا کٹوائے، شکم کی لذت کی خاطر، وہ بھی تو ایک وجود زندہ ہے، اسے بھی تو تکلیف ہوتی ہے، اس کے گلے پر بھی چھری چلتی ہے تو کیا اسے اذیت نہیں ہوتی؟ کیا تم نے اس حیوان کے تڑپنے کو نہیں دیکھا جب اس کے بدن سے خون بہتا ہے؟ لیکن کس طرح آپ نیازوں میں کھا جاتے ہو، گھروں کی دعوتوں میں کھا جاتے ہو۔ فرمایا یہ قربانی دے رہا ہے کیونکہ اس حیوان کو ایک مقصد کی وجہ سے خلق کیا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ جو میری عبادت کو پورا کرے تو اس کے لیے قربان ہو جانا۔ اب اگر میں اس مقصد کو پورا نہ کروں تو گویا اس کا مقصد ضائع ہو گیا، تو خدا اس کی سزا اس بندے کو دیتا ہے۔ تو فرمایا جتنی نعمتیں دے رہا ہوں گویا پوری کائنات کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا۔ یہ قندیل شمس و قمر، یہ چاند و سورج، یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ لیکن اے بندے خدا اگر اس پوری کائنات میں نے کسی کو اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے تو وجود انسان ہے جسے اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ تو اتنا واضح ہوا کہ پوری کائنات خادم بشر، اور بشر خادم خدا۔ عبد کا مطلب بندگی، عبد کا مطلب غلامی، کہ بندے مرتضی علی ہستم، بندے کا مطلب میں غلام علی ابن ابی طالب ہوں، اور ہم سب عبد پروردگار عالم ہیں۔ لفظ عبد، عبد عربی میں غلام کو بولتے ہیں۔ ہم سب کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں۔ مطلب زندگی کس کی غلامی میں گزرنی چاہیے؟ اللہ کی غلامی میں۔ لیکن واقعاً اس روح کو محسوس کیسے کیا جائے کہ میرے وجود انسانی میں ایک روح ہے؟ کس طرح اپنے بچوں کو سمجھاؤ گے کہ واقعاً جسم اور روح دو الگ چیزیں ہیں؟ آپ کیسے محسوس کرو گے؟ اس کی ایک آسان سی مثال دوں تاکہ ہر آدمی اس چیز کو محسوس کر لے۔ ڈے بائی ڈے آپ کی زندگی بڑھتی رہتی ہے،
20 پھر 25 پھر آپ 30 کے ہوئے پھر 35 کے ہوئے کچھ 40 کے کچھ 45 کے. کبھی یہ سوچا کرو کہ دن بدن جو میں بڑا ہو رہا ہوں کیا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں؟ آج 50 سال کے بندے سے پوچھو کہ آپ آج 50 کے ہو، جب آپ 20 کے تھے تو اس 20 میں اور اس 50 میں انٹرنلی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہو؟ کتنی مولانا لوگ بولتے ہیں بوڑھے ہو گئے ہو. مجھے تو لگتا ہے میں وہی تھا جو 20 سال میں تھا، میں وہی تھا جو 15 سال میں تھا. مطلب یہ جو میں ہے اس میں کو نہیں لگتا میں بڑا ہو گیا ہوں. ہاں لیکن آئینے کے سامنے جاؤ تو لگتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ بڑھاپا جسم پہ آتا ہے، روح پہ نہیں آتا. یہ بالوں کا جھڑنا جسم پر ہے، یہ بالوں کی سفیدی جسم پر ہے، یہ گھٹنوں کی تکلیف جسم پر ہے، یہ کمر کی تکلیف جسم پر ہے. لیکن آپ جب بستر پہ سوتے ہو، آنکھوں کو بند کرتے ہو، 1 منٹ سوچو کہ آپ بوڑھے ہوئے ہو؟ نہیں. زندگی تجربوں سے بڑھتی ہے، نالج بڑھی ہے، علم بڑھا ہے، تجربہ بڑھا ہے. لیکن آدمی کبھی بھی محسوس نہیں کرتا کہ میں کیا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. تبھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. اب وہ عورت ہو یا مرد ہو فرق نہیں ہے، اندر سے جو آپ کی فیلنگ ہے وہ روح کی فیلنگ ہے. تو یہاں سے انسان کو تھوڑا فرق کرنا چاہیے کہ واقعا یہ 2 چیزیں ہیں، جسم کا بوڑھا ہونا اور ہے، روح کا بوڑھا ہونا اور ہے. دوسری دلیل، اگر میرے وجود میں کسی خواہش نے جنم لیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جس کی خواہش کر رہا ہوں وہ چیز باہر موجود نہ ہو. مثلا آپ کو پیاس لگتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ آپ کو پیاس لگے لیکن باہر پانی نہ ہو؟ اگر اندر میں پیاس رکھی ہے تو باہر پانی کا ہونا ضروری ہے. کبھی کبھی آپ کا دل ہے میں میٹھا کھاؤں، یہ ہو سکتا ہے کہ اندر میٹھے کی خواہش ہو پر باہر مٹھائی کی دکان نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. آپ جو خواہش اپنے من میں رکھتے ہو اس خواہش کا عالم خارج میں، باہر میں ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے، باہر کسی کھانے کا ہونا ضروری ہے. آپ کا دل ہے نمکین چیز کھاؤں، اب یہ ممکن نہیں کہ ایک بندہ کہے میں نے نمکین کھانا ہے اور باہر والی دنیا بولے دنیا میں تو نمک ہے ہی نہیں. تو کہے گا یہ اللہ کے انصاف اور عدل کے خلاف ہے کہ وہ نمک کی بھوک دے پر نمک نہ بنائے، وہ پیاس دے پر پانی نہ بنائے، وہ کھانے کی طلب دے پر کھانا نہ بنائے، وہ مٹھاس کی طلب دے اور پاکستان میں آم نہ بنائے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ کسی نہ کسی صورت میں میٹھا بناتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں نمکین بناتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے انسان کو حسن کی تلاش ہو اور باہر حسین نہ ہو؟ ہر وہ طلب جو ہمارے وجود کے اندر ہے اس کا باہر ہونا ضروری ہے. ہر وہ ضرورت جو، ہر وہ نیڈ جو آپ اپنے وجود میں رکھتے ہو اس نیڈ کا باہر ہونا ضروری ہے. اب ایک سوال ہے، دوسری چیز، جس چیز کی طلب کر رہا ہوں اس چیز کا میرے وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. مثلا بکری کبھی بھی گوشت کی طلب نہیں کرے گی کیونکہ اس کا معدہ گوشت کے لیے بنا ہی نہیں ہے. شیر کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے گھاس چاہیے کیونکہ اس کا جسم گھاس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اب بعض لوگ خود کو ویجیٹیرین بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ویگن بنا دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ تمہارا جسم اس کے لیے بنا ہو. کہ اگر آپ دیکھو خدا نے جتنے بھی سبزی خور حیوان ہیں ان سب کے دانت کو کیا بنایا ہے؟ فلیٹ بنایا ہے، نوکیلا دانت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے گوشت کھانا نہیں ہے، ان کو نوک دی نہیں ہے. لیکن شیر کو دیکھے گا اس کے سارے دانت کیا ہیں؟ نوکیلے ہیں کیونکہ اس نے کیا کھانا ہے؟ گوشت کھانا ہے. لیکن جب انسان اپنے دانتوں کو دیکھتا ہے تو نوک بھی دی ہے، فلیٹ بھی دیا ہے. مطلب اس نے سبزی بھی کھانی ہے، اس نے گوشت بھی کھانا ہے. تو جو چیز خدا مجھے دے رہا ہے، جس چیز کی میرے اندر، اگر میرے اندر ہے میں سبزی کھاؤں تو سبزی کا میرے بدن کے ساتھ مس میچ ہونا نہیں بنتا، اس کا میچ ہونا ضروری ہے.
جس طرح آئی فون کا موبائل ہے، اینڈرائڈ کا موبائل ہے، اب آپ اس کا چارجر اس میں تو نہیں لگا سکتے۔ آئی فون کی نیڈ ہے کہ مجھے چارج کیا جائے، اور آپ اینڈرائڈ کا چارجر لگاؤ تو وہ چارج نہیں ہوگا۔ اینڈرائڈ کی نیڈ ہے کہ مجھے بھی چارج کیا جائے، آپ اس میں آئی فون کا لگاؤ گے تو نہیں ہوگا۔ مطلب جو اس کی نیڈ ہے وہی اسے دیا جائے، تب یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ چارج ہوتا ہے۔ انسان کو سبزی کی خواہش ہے، اللہ سبزی بناتا ہے، اس سبزی کا میرے بدن کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے۔ انسان کو گوشت کی خواہش ہے، انسان گوشت کھائے گا، اس گوشت کو میرے معدے کے ساتھ میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں ایک بندے کو بھوک لگی میں کہوں ٹیشو پیپر کھا لے، کاغذ کھا لے، کہ مولانا یہ مس میچ ہے، کھاؤں گا تو پیٹ بھی خراب ہو جائے گا، نہ ذائقہ ملے گا، نہ مزہ آئے گا، طبیعت کیا ہو جائے گی؟ بگڑ جائے گی۔ جس انسان کو بھوک لگتی ہے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا کوئی بندہ مٹی کھائے، آج تک نہیں دیکھا کوئی انسان پتے کھائے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی چیز کھائے تو اس کے بدن کے ساتھ کیا ہے؟ مس میچ ہے۔ لیکن جس کے بدن کے ساتھ جو نیڈ میچ ہوتی ہے اسی چیز کے لیے بنی ہے۔ تو دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ کہ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کا عالم باہر میں ہونا بہت ضروری ہے، اور جس کی طلب کر رہا ہے اس کے بدن کے ساتھ اس کا میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اپنی خواہشوں کی طرف۔ آپ نے آم مانگا، کھا لیا، مزہ آ گیا۔ آپ کو پیاس لگی، پانی پیا، بدن کے ساتھ میچ ہوا، مزہ آ گیا۔ آپ کو کھانے کی ضرورت تھی، کبھی دال کھا لی، کبھی کڑھائی کھا لی، کبھی بریانی کھا لی، ساری چیزیں بدن کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں؟ میچ ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک خواہش ہر انسان کے وجود میں ہے۔ کبھی سوچا وہ خواہش کیا ہے؟ کہ انسان کو جو بھی چاہیے بہت چاہیے، انسان کو جو بھی چاہیے بہت چاہیے۔ اسے پتا ہے کہ میں 60 سال زندگی دنیا میں جیوں گا، اور 60 سال کے لیے مثلا مجھے 60 کروڑ دیے جائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جب 60 کروڑ مل جاتے ہیں پھر بھی کہتا ہے حل من مزید۔ ہاں، کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ اچھا، یہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہر انسان ایسا ہے، یہ نہیں کہ مولوی ہو تو ایسا نہیں ہے، نہیں، ہر آدمی ایسا ہے۔ جتنا ملے کہے گا حل من مزید، حل من مزید، اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے۔ ہر شے میں یہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ دنیا کے 200 امیر ترین لوگوں کی لسٹ نکالیں، جو لسٹ کے پہلے نمبر پر ہے، اس سے بھی پوچھو گے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ہے، اب کاروبار بند کر دو، کہے گا نہیں، اور زیادہ چاہیے۔ اب میں نے کہا کہ انسان ڈیمانڈ اس چیز کی کرے جو اس کے بدن کے ساتھ ملتی ہو۔ میں سبزی مانگ رہا ہوں، میرے بدن کی نیڈ ہے۔ میں گوشت مانگ رہا ہوں، میرے بدن کی نیڈ ہے۔ میں پانی مانگ رہا ہوں، میرے بدن کی نیڈ ہے۔ مجھے بھوک لگی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مثلا شیشے لے کر آؤ میں کھا جاؤں۔ ہاں، میں اس چیز کی ڈیمانڈ کروں گا جو میرے بدن کے ساتھ میچ ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کا وجود ایسا کیوں ہے؟ اسے حسن چاہیے تو بے تحاشا، مال چاہیے تو بے تحاشا، شہرت چاہیے تو بے تحاشا، گھر چاہیے تو سب سے بڑا، طاقت چاہیے تو سب سے زیادہ، پاور چاہیے تو سب سے زیادہ۔ یہ واقعاً جو آج آپ کے ملک میں جنگ چل رہی ہے، پاور کی جنگ، کتنا بھی انسان کو پاور دیا جائے کہے گا اور زیادہ چاہیے۔ امریکہ خود کو سپر پاور بولتا ہے، لیکن واللہ اگر پوری دنیا بھی اسے دی جائے کہے گا مریخ بھی چاہیے، عطارد بھی چاہیے، چاند پر کی حکومت کرنا۔ مطلب یہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اسے ہر چیز بے تحاشا چاہیے۔ چھوٹی سی دلیل دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے کہا مولانا کوئی ایسا شہر بتائیے جو دنیا کا حسین ترین شہر ہو۔ ہم نے کہا کشمیر چلے جائیے۔ کشمیر جا کر آئے، دیکھ کر آئے، گھوم کر آئے، کہ بہت مزہ آیا۔ اگلے سال مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی حسین جگہ ہے؟ کسی نے کہا سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، ٹکٹ پکڑی اور چلا گیا، گھوما پھرا، مزہ لیا، پیٹ بھر گیا، واپس آیا۔ نیکسٹ ایئر کیا مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی حسین جگہ ہے؟ میں اسے دنیا کے حسین ترین نقطے پہ بھی بھیج دوں نا، اس کے بعد بھی کہے گا اس سے زیادہ کوئی حسین ہے۔ مطلب یہ ایک ایسے حسن کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو، یہ ایسے پاور کی تلاش میں ہے
جو انلیمیٹڈ ہو، یا ایسی دولت کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو، یا ایسی طاقت کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو، یا ایسی شہرت کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ہماری فطرت میں کہاں سے آتا ہے؟ بھائی گاڑی ایسی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو، کہاں سے نیچر آتی ہے؟ کپڑے ایسے پہنوں جو کوئی نہ پہنے۔ مطلب میں ہر چیز میں یونیکنیس کو پسند کرتا ہوں، انوکھی چیزیں ہوں جو کسی کے پاس نہ ہو، ایسا حسن جو کسی کے پاس نہ ہو، ایسی دولت جو کسی کے پاس نہ ہو، ایسی شہرت جو کسی کے پاس نہ ہو۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اس چیز کا میرے جسم کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے۔ مثلا پانی کے گلاس کا تصور کیجئے، اس میں جگہ ہے آدھے لیٹر کی، لیکن بندہ کہے کہ مجھے 100 لیٹر چاہیے، تو آپ کہو کہ بندہ بے وقوف ہے۔ جگہ آدھے لیٹر کی ہے، طلب 100 لیٹر کی کر رہا ہے۔ جسم محدود ہے لیکن جس کی طلب کر رہا ہے وہ لامحدود ہے۔ کبھی سوچا کہ جسم کو محدود کھانے کی ضرورت ہے لیکن یہ گوداموں کے گودام اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ جسم کو محدود پیسے کی ضرورت ہے لیکن یہ لامحدود مال چاہتا ہے۔ آنکھیں اگر حسین منظر کو دیکھیں تو بھر جاتی ہیں لیکن حل من مزید کے نعرے لگاتا ہے۔ کتنے فیٹ کا جسم ہے، کتنا پیٹ ہے انسان کا، اس کو تھوڑا پیسہ بھی دیا جائے تو کافی ہے، اس کو تھوڑا کھانا بھی دیا جائے تو بھر جاتا ہے۔ بندہ جب ہوٹل پہ جاتا ہے کہتے سارا مینیو لاؤ، سارا کھانا چاہتا ہوں، لیکن کھانے کے بعد کچھ اور لائیں، کہتے نہیں بہت ہو گیا، اب تو دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کا۔ تو یہ دل کا نہ کرنا بتاتا ہے کہ جسم کیا ہے، محدود ہے، اور خواہش بتاتی ہے کہ لامحدود ہے۔ تو دلیل عقل یہ ہے کہ اگر میں لامحدود کی خواہش کر رہا ہوں تو پتا چلا یہ خواہش جسم کی نہیں ہے، کیونکہ جسم محدود ہے۔ جو لامحدود کی خواہش کر رہا ہے اس کا لامحدود ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں یہ جو انلیمیٹڈ کی خواہش تیرے اندر سے نکلتی ہے کہ کوئی اور ہے جو اس سے بھی زیادہ حسین ہو، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سے بھی زیادہ پاور مجھے دے، تو فرماتے ہیں یہ خواہش جسم کی نہیں ہے کیونکہ جسم محدود ہے، یہ خواہش کسی اور وجود کی ہے جو وجود لامحدود ہے۔ اس سے ثابت ہوا جسم کی خواہش ایسی نہیں ہو سکتی، یہ خواہش روح ہے جسے خدا نے لامحدود بنایا ہے۔ یہ روح ہے جو تجھے کہتی ہے مجھے اور حسین دکھا، یہ روح ہے جو تجھے کہتی ہے مجھے اور طاقتور دکھا، یہ روح ہے جو تجھے کہتی ہے مجھے اور شہرت والی چیز بتا، لیکن وہ تو دنیا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، ایسی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا بھی محدود ہے، دنیا کا حسن بھی محدود ہے، دنیا کی طاقت بھی محدود ہے، دنیا کا پاور بھی محدود ہے۔ کہ مولا وہ کہاں ملے گی؟ فرمایا جب بدن سے روح نکلے گی اور ملاقات اس لامحدود سے ہوگی تب آواز آئے گی کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ دلیل عقل ہے جو آپ کسی کافر کو بھی دو گے وہ روح کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹا سا گلاس میرے پاس پڑا ہو، اس میں جگہ کتنی ہے؟ شاید 300 گرام پانی کی جگہ، لیکن آپ کہو کہ نہیں میں نے اس گلاس میں 2 لیٹر ڈالنا ہے، دنیا بولے گی بندہ بے وقوف ہے، کیونکہ گلاس میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے تو 2 لیٹر کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے جسم میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے جتنی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، میرے جسم کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا میں مانگتا ہوں، مجھے اتنے پاور اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے جس کا میں طالب ہوں۔ مال میں جمع کرتا ہوں لاکھوں سالوں سے بھی زیادہ، جبکہ میری زندگی ہے 60-70 سال۔ طالب ہوں میں بڑی لذتوں کا، جبکہ جسم کی لذتیں کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ جو خواہش کر رہا ہے وہ جسم نہیں ہے، جو خواہش کر رہا ہے وہ روح انسان ہے۔
اب ہم بے سکون کیوں ہیں؟ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض کیوں ہیں؟ ہماری زندگیوں میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم خواہش روح کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جسم پر۔ روح جو مانگ رہا ہے وہ میں روح کو نہیں دیتا، وہ ساری چیزیں میں جسم کو دیتا رہتا ہوں۔ روح کو لامحدود چاہیے، لامحدود مال جسم کے لیے جمع کرتا ہوں۔ روح کو لامحدود حسن چاہیے، لامحدود حسینوں کو دنیا میں جسم کے لیے ڈھونڈنا تلاش کر دیتا ہوں۔ روح کو امیری چاہیے، میں دنیا کے مال میں امیری کو جمع کرتا ہوں جسم کے لیے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے، ہر چیز انسان سے جدا ہو جاتی ہے، اس وقت روح کہتی ہے جو چاہیے تھا وہ تو نے مجھے دیا نہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بتایا سیدہ زینب نے زندان شام میں مصلی بچھا کر کہ یہ ہے جس کے ملنے سے زینب اپنی اسیری کو بھول جاتی ہے، زینب اپنی مصیبتوں کو بھول جاتی ہے، زینب اپنی تکلیفوں کو بھول جاتی ہے۔ وہ مصلی حسین نے شب عاشور بچھا کر بتایا یہ وہ تسکین روح ہے جس کے ملنے کے بعد حسین اکبر کی تکلیف کو بھول جاتے ہیں، حسین سکینہ کے تماچوں کو بھول جاتے ہیں۔ تبھی فرمایا یہ اصل نعمت الہی ہے جو ہم اپنے نیک بندوں کے دلوں پہ نازل کرتے ہیں، یہ وہ سکینہ ہے جو ہم اپنے نبیوں کے دلوں پہ نازل کرتے ہیں کہ فرمایا جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو کسی سے امیر المومنین نے کہا، مولا نے کہا یہ بتا 1000 بندوں کو راضی کرنا کیسا ہے؟ کہ مولا بڑا مشکل ہے، ایک مولوی مجلس بھی پڑھنے آئے نا تو 1000 بندوں کو راضی نہیں کر سکتا۔ کسی کو فضائل پسند ہیں، کسی کو مصائب پسند ہیں، کسی کو شعر و شاعری پسند ہے، کسی کو خیبر و خندق پسند ہے، کسی کو مثلا قبر کا ذکر پسند ہے، تو ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ اب بندہ 1000 بندوں کو راضی کرے تو بڑا مشکل ہے، مختلف قسم کے رشتے دار ہیں، اب چلے سب کو راضی کرنے، ایک کو راضی کرے گا دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کرے گا تیسرا ناراض۔ تو فرمایا 1000 بندوں کو راضی کرنا کیسا ہے؟ کہ مولا بہت مشکل ہے۔ کہ اگر کرنا چاہو تو کیسا ہے؟ کہ مولا بہت مشکل ہے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی ہم 1000 بندوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ اب کا اپنی عقل سے پوچھ کے بتا کہ 1000 کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک کو راضی کرنا آسان ہے؟ کہ مولا ایک کو راضی کرنا آسان ہے۔ کہ پھر عقل کی سن، 1000 کو چھوڑ، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ روح اسی عقل کا نام ہے جس سے انسان رجوع کرتا ہے۔ بھئی عقل کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو نظر آئے۔ کسی نے کہا مولانا عقل اس برین کا نام ہے۔ میں نے کہا وہی جو کوئٹہ میں ناشتے میں بڑا اچھا بناتے ہیں، حیوانوں کا برین، مغز بولتے ہیں اسے۔ میں نے کہا یہ وہی برین ہے؟ تو وہ برین تو بھینس کا ہم سے زیادہ ہے۔ یہ مٹیریل برین ہے۔ اگر اس برین کے آنے سے عقل آنی تھی تو گدھے کے پاس ہوتی، اس برین کے آنے سے عقل آنی تھی تو بھینس کے پاس ہوتی۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ عقل روح کا نام ہے جو ہمیں صحیح اور برے کی تمیز دلاتا ہے۔ اب یہ تربیت اولاد کا نقطہ ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ فرمایا 7 سال تک بچہ کیا ہے؟ بادشاہ۔ کیا ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ ایک پوزیٹیو میننگ میں بھی ہے، نیگیٹو میننگ میں بھی ہے۔ بعض اوقات ہم بولتے ہیں نا کہ مولانا فلاں آدمی تو بادشاہ آدمی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ بادشاہ آدمی ہے مطلب جو کرے اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس طرح ملک کے حکمران بادشاہ لوگ ہیں، مطلب کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جسے اچھے اور برے کی پہچان نہ ہو اسے بولتے ہیں بادشاہ ہے۔ بچے کو اس میننگ میں اہل بیت نے بولا ہے کہ 7 سال تک کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ مطلب آپ روکتے کسے ہو، ٹوکتے کسے ہو؟ جسے اچھائی اور برائی کی تمیز ہو۔ بچے کو پتہ ہی نہیں، مطلب وہ اپنا بھی نقصان کرے اسے پتہ نہیں لگتا۔ کبھی آگ میں ہاتھ ڈال دے گا، کبھی سوئمنگ پول میں کود جائے گا، کبھی روڈ پہ گاڑی کے سامنے چلا جائے گا۔ کیا ہے؟ بادشاہ آدمی ہے۔ اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے،
اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ اب بچہ اگر بادشاہ بن جائے تو ماں باپ سنبھال لیتے ہیں، ملک کے حکمران بادشاہ ہو جائیں کون سنبھالے؟ یہاں تو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے نا، تبھی سنبھالنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ لیکن جس ملک میں قانون بھی نہ ہو، قانون چلانے والے بادشاہ بن جائیں، ہر بندہ بادشاہ بن جائے، تو پھر حال وہی ہوتا ہے جو پاکستان کا حال ہے اور تھوڑا بہت اس کی عوام کا حال ہوتا جا رہا ہے۔ تو بچے کو اس میننگ میں بولا کہ بچہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، جو کرے بادشاہ ہے۔ آپ کس وجہ سے اسے تھپڑ مارو گے، ڈانٹو گے؟ کیوں؟ کیونکہ فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی تھپڑ نیگیٹو ایکشن دکھائے گی، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ ہو سکتا ہے باغی بن جائے، ہو سکتا ہے رو کر اپنے آپ کو کوئی نقصان دے دے، ہو سکتا ہے گھر سے نکل کے چلا جائے، کیونکہ اس بندے اور اس بچے کے وجود میں برین تو ہے لیکن ابھی تک عقل صحیح طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوئی ہے۔ پھر فرمایا 7 سال سے لے کے 13 یا 14 سال تک، جب تک بالغ ہو جائے، فرمایا یہ تمہارا نوکر ہے۔ نوکر کیوں ہے؟ کیونکہ اب یہ ممیز ہوا، ممیز کہتے ہیں، اب اس میں تمیز آنا شروع ہو گئی، اچھائی اور برائی کی۔ 7 years and 6 years کو جب بچہ کروس کرتا ہے، اب اسے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے ابا کو بری لگ رہی ہے، یہ بات میری اماں کو بری لگ رہی ہے، یہ کام نہیں کروں گا تو ٹیچر ڈانٹے گا، یہ کام نہیں کروں گا تو محلے والے ڈانٹیں گے۔ اب اچھائی اور برائی کی کیا پیدا ہو گئی؟ تمیز ہو گئی۔ تبھی فرمایا بہن بھائی کے بستر کو الگ کر دو، بھائی بھائی کے بستر کو الگ کر دو، صبح نماز پہ اٹھایا کرو، اس کے سر پہ ایک چھوٹی سی چادر ڈالا کرو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، مصلی پہ جانے پہ کیا ملتا ہے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، حجاب کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور حجاب نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اسے کبھی قبرستان لے جایا کرو، کبھی حسین کی مجلس میں لا کے بٹھایا کرو تاکہ اسے پتا چلے کہ اس محفل کی رونق کیا ہوتی ہے اور فرش عزا کا فیض کیا ہوتا ہے۔ اب یہ 7 سال سے 14 سال تک کیا ہو گیا؟ ممیز ہو گیا، اس کے اندر تمیز پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس پہ سختی کیا کرو، جس طرح ایک نوکر پہ سختی کرتے ہو کہ صبح 8 بجے گاڑی دھونی ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، برتن یہاں پہ رکھنے ہیں، یہ چیز یہاں پہ صاف کرنی ہے، جیسے نوکروں کو ڈیل کرتے ہو اسی طرح اپنے بچے کو ڈیل کیا کرو تاکہ اس میں اطاعت کا جنبہ پیدا ہو جائے، اطاعت کی عادت آ جائے۔ اگر یہ تیری اطاعت کر لے گا تو 15 سال کے بعد اپنی رب کی اطاعت کے قابل بن جائے گا۔ اگر یہ ماں کی اطاعت کر لے گی تو 9 سال کے بعد جناب سیدہ کی اطاعت کی بھی کیا ہو جائے گی؟ قابل ہو جائے گی۔ اب یہ تمہارا سرونٹ ہے، اب یہ تمہارا نوکر ہے، لیکن جو لفظ استعمال کیا وہ ممیز کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس میں کیا پیدا ہو گئی؟ تمیز پیدا ہو گئی۔ لیکن جس دن بالغ ہوا، بلوغ جسمانی کا مطلب یہ ہے اب شہوات اس کے وجود میں آ گئی، غضب اس کے وجود میں آ گیا، طاقت اس کے وجود میں آ گئی، اب یہ حاکمیت کرنا چاہتا ہے، اب یہ ہر چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اب اس میں خواہش اللہ محدود پیدا ہوتی جا رہی ہے، اب جو چاہیے اسے اپنے لیے چاہیے، اب اس کے اندر سیلفشنس آ گئی، اپنی ذات کی محبت آ گئی، سیلف اسٹیم آ گئی۔ اب فرمایا عقل کو ایکٹیو کر دو، اور عقل کو مدد ملتی ہے وحی الہی سے۔ عقل تربیت کہاں سے؟ جسم کو تربیت آپ نے دینی ہے، عقل کو تربیت کون کرے گا؟ عقل کو اللہ کی وحی تربیت کرے گی، عقل کو باب مدینۃ العلم تربیت کرے گا، عقل کو جناب سیدہ تربیت کریں گی، عقل کو امام زمانہ تربیت کریں گے۔ عقل خود بھی کئی چیزوں کو سمجھ لیتی ہے، لیکن جہاں پہ کنفیوز ہو جاؤ تو فیصلہ کون کرے گا؟ وحی الہی کرے گی۔ تو عقل اگر وحی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تو بندہ سلمان بن جاتا ہے، بندہ میثم تمار بن جاتا ہے، بندہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے۔ اب فرمایا 15 سال سے لے کر 70 سال تک حاکمیت عقل میں زندگی گزارنی ہے، اور عقل کوئی اور نہیں، عقل وہی تمہاری روح ہے جس روح کو تو نے توانا بنانا ہے علی کے کلام سے متمسک ہو کر۔ ایسے نہیں کہ اے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تم نے ولایت علی سے متمسک کیا۔ ولایت علی وہی عقل کامل ہے، جو عقل کامل اس محدود عقل کو علم دیتی ہے تو انسان بھی دن بدن کمال کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واجل فرجہم، تو ہر وہ ڈیمانڈ، ہر وہ چیز جو ہمارے وجود میں آتی ہے، انسان اگر سوچے گا تو واللہ اپنی روح تک پہنچے گا کہ میں جو مانگ رہا ہوں بندے خدا، اگر تو کسی حسن کی خاطر، کسی چہرے کی خاطر،
کاغذ کے نوٹ کی خاطر اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ حسن کب تک حسین رہے گا؟ دنیا کا کون سا حسن ہے جس کو زوال نہ ہو؟ دنیا کی کون سی امیری ہے جس کو زوال نہ ہو؟ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ تاریخ بناتا ہے اور ایک بار نہیں بار بار بناتا ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت حاصل کرو اولی الالباب، صاحبان لب. اخروٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اخروٹ کا چھلکا ہوتا ہے، اندر مغز ہوتا ہے. صاحب لب اسے بولتے ہیں جس میں چھلکا بھی ہو مغز بھی ہو. اور وہ صاحب لب نہیں، چھلکا تو ہو پر مغز نہ ہو. رسول فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جن کا چھلکا تو ہے پر مغز نہیں ہے. اور فرمایا یہ مردہ لوگ ہیں، چل رہے ہیں پر مردہ ہیں. آج واقعاً صاحبان اقتدار کی مثال وہی ہے کہ مظلوم صدا دے اور ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھے. لاشیں انباروں کی تعداد میں بلڈنگوں کے نیچے ہوں لیکن مسلمان کے وجود میں ذرہ برابر احساس نہ آئے. یہ مغز نہیں رکھتا، یہ چھلکے والا انسان ہے. اور صرف خالی چھلکے والے انسان کو رسول نے کیا کہا؟ یہ مردوں کی مثال ہے کہ وہاں پہ ہر منٹ میں ایک بم گرایا جائے اور ڈیلی کے بیسس پر کبھی 150 کبھی 200 مسلمان گرتے رہیں. ہاں، اور سعودی عرب میں ناچنے والیوں کو بلایا جائے کہ ان کے ہر اسٹیج پہ ناچ کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ یہاں ناچ ہو رہا ہو سرزمین مقدس پر، اور دوسری طرف لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہوں. پھر سوال تو بنتا ہے نا، یہ بڑے بڑے مفتی، یہ ٹک ٹاک پہ آنے والے، یہ میڈیا پہ اسلام کا پرچار کرنے والے، آج کہاں گئی ان کی غیرتیں؟ کیوں آوازیں نہیں نکلتی ایسے ممالک کے خلاف جو طاقت تو رکھتے ہیں مدد کرنے کے لیے لیکن بولتے نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ کی محبت میں کوئی نہیں بول رہا، یہ ساری ذات کی محبت ہے کہ فلاں ملک کا تعلق میرے مذہب سے ہے، فلاں ملک کا تعلق میرے مکتب سے ہے، لہٰذا میں اس کے خلاف نہیں بولوں گا. یہ وہی عصبیت اور جاہلیت عرب ہے اس زمانے میں تھی کہ میرے باپ کا دین ہے میں اسے کیوں چھوڑوں، میرے خاندان کا دین ہے میں اسے کیوں چھوڑوں. اے محمد، ہمارے آبا و اجداد بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ہم ان بتوں کو کیسے توڑ دیں؟ تو اللہ کہتا ہے آبا و اجداد کے دین پہ نہ چلو جو عقل خدا نے تمہیں عطا کی ہے. کبھی کبھی یہ ظلم کے واقعات واللہ رونما بھی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ منافقوں کے چہروں سے نقابوں کو اتارا جائے، کہ دیکھا جائے یہ مفتی کتنے دیندار ہیں، یہ مولوی کتنے دیندار ہیں، یہ حکمرانوں کے دلوں میں اسلام کا کتنا درد ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کے دل میں قرآن کا کتنا درد ہے. اچھی آواز سے قرآن کی قرأت کرنا قاری قرآن نہیں کہلاتا. ارے قاری قرآن تو وہ تھا جس نے اسلام کے سر کٹا دیا اور نیک نوزہ پر بھی قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا. یہ قاری قرآن ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ. آج نفاق سے معاشرہ بھرا ہوا ہے، آج نفاق سے مولوی بھرے ہوئے ہیں، آج نفاق سے یہ مفتی بھرے ہوئے ہیں. مجال ہے کسی کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہو کہ سعودی عرب یہ کیا کر رہا ہے. ایک طرف وہاں پہ مظلوم مسلمان مر رہے ہیں، دوسری طرف کبھی ایکٹروں کو بلا رہے ہیں، کبھی مشہور ناچنے والیوں کو بلایا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف پورا وہ سسٹم نظام جہل کو پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اتنا پیسہ جو اس ظلم پہ اس فحاشی پہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایک آواز ہی مظلوم مسلمانوں کے لیے اٹھائی جاتی. یہ وہی زمانہ ہے جس کا ذکر رسول خدا نے کیا تھا کہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو جائے گی. آج شرم آتی ہے جب جن کو ہم کافر بولتے ہیں، جن کو بولتے ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کل اور آج شاید لندن میں بہت بڑا پھر سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عید کیسے منائیں. ابھی کرسمس ہے نا، کرسچنز کی کرسمس ہے، تو اتنے لوگ روڈوں پہ نکلے کہ ہم کرسمس کیسے منائیں، کہ یہاں ہم اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لیں، یہاں ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں. اور وہاں پہ فلسطین میں اس سردی کے عالم میں لوگ پہلے تو بموں سے مر رہے تھے، بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں. یعنی ایک انگریز کے دل میں بھی اتنی غیرت، لیکن آج کی مفتی کی غیرت مر گئی، آج کے مسلم حکمرانوں کی غیرت مر گئی. ہر بندہ اپنے مفادات میں لگا ہوا ہے. یہ ہے ایک مردہ قوموں کی نشانیاں. لیکن پھر بھی کہتا ہوں اس فرش عزائے حسین کا شکریہ ادا کیا کرو کہ خدا نے ہمارے دلوں کو زندہ رکھا. یہ نکتہ میں نے اپنی تنہائی میں سوچا کہ واقعاً اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں
کہ مثلاً مہینے میں 5 مجلسیں 10 مجلسیں ہوں، مومنین جاتے ہیں، میکسیمم شاید کوئی مومن ہو جو مہینے میں 2 مجلسیں اٹینڈ نہ کرتا ہو، اٹینڈ ہوتی، لیکن ان مجلسوں میں ریپیٹڈ مصائب ہوتے ہیں۔ تو اکثر اہل سنت پوچھتے تھے کہ امام حسین کو تو شہید ہوتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، آپ اسی مصیبت پہ بار بار کیوں روتے ہو؟ اصلاً مصیبت پہ رونے کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ ایک آنسو غم حسین میں بہانے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ یہ فلسفہ کیا تھا؟ لوگ آتے غم مناتے، یہ رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ جب یہ واقعات ہو رہے تھے فلسطین کے، اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ واقعاً پورے عالم اسلام میں اگر غیرت مند حکمران عملی طور پہ اگر کہیں موجود ہیں اور آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو، ان چند میں سے جو چند ہیں وہ علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ وہ یمن کا بندہ ہو، وہ لبنان کا بندہ ہو، وہ ایران کا بندہ ہو یا عراق کا بندہ ہو، جو عملی طور پہ تیار ہیں کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہو کہ امام حسین فرماتے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی نفرت اپنے دل میں رکھنا اور مظلوم کی حمایت اپنے دل میں رکھنا، یہ آپ کے اندر کیوں جذبہ زیادہ ہے؟ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس جذبے کے زندہ ہونے کے مطلب کرپٹ ترین معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہو، ظالم ترین معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہو، جہاں پہ اخلاقی اقدار، اس وقت اخلاقی اقدار نے خود کو اپنی نچلی سطح تک آ کر پہنچا دیا ہے، جس ملک میں قانون نہیں، جس ملک میں کرپشن، جھوٹ برملا بولا جائے، بے شرمی سے جھوٹ بولا جائے اور پرواہ نہ ہو انسان کو، اس کرپٹ ترین معاشرے میں رہتے ہوئے بھی آپ کے وجود میں مظلوم کی حمایت کے لیے ایک جذبہ موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی برملا ترین وجہ گریہ امام حسین، کیونکہ اگر آپ کا دل نرم نہ ہوتا، آپ کبھی مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھاتے۔ گریہ امام حسین دل کو سخت ہونے نہیں دیتا، تبھی کہا کہ وَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ یہ رونا جو ہے نا دل کو سخت ہونے نہیں دیتا، کہ آپ ہفتے میں کسی نہ کسی بہانے سے کبھی علی اصغر پہ روتے ہو، کبھی علی اکبر پہ روتے ہو، کبھی سیدہ زینب پہ روتے ہو، یہ رونا آپ کے دل کو سخت ہونے نہیں دیتا۔ معاشرے میں جاتے ہو، گندگیوں کو دیکھتے ہو، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر حسین کی مجلس میں آتے ہو، غم حسین تیرے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ دل کی نرمی ایک، دوسرا غم حسین حوصلہ بلند کرتا ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ماؤں میں حوصلہ کہاں سے آتا بچوں کی لاشوں کو اٹھانے کا؟ یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو بہنوں میں حوصلہ کہاں آتا؟ واللہ یہ قوم سائیکولوجیکلی بیمار ہو جاتی۔ جس قوم کو 90s میں 80s میں کبھی انجینئروں کی لاشیں، کبھی ڈاکٹروں کی لاشیں، کبھی جلوسوں میں لاشیں، کبھی مسجدوں میں لاشیں، کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا وہ سائیکولوجیکلی بیمار پڑ جاتی ہیں، وہ بچے سائیکو ہو جاتے ہیں۔ اور واللہ آپ جا کر دیکھیے جن معاشروں میں ظلم ہوتا ہے، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کئی رپورٹس ہیں، وہ معاشرہ ذہنی طور پہ مریض ہو جاتا ہے جو زیادہ لاشیں اٹھاتا ہے۔ لیکن اتنی لاشوں کے اٹھانے کے بعد بھی اللہ نے اتنی ذہنی قوت عطا کی آپ کو، ذہانت میں سب سے آگے۔ اس کی دلیل ہے کہ جب بہن اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ زینب نے اس وقت کیا کیا تھا۔ جب باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے تو فوراً حسین کا کردار آ جاتا ہے۔ جب مائیں اپنے 6-7 مہینے کے بچوں کو گودوں میں اٹھاتی ہیں تو فوراً ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ حسین نے بھی کسی علی اصغر کو اٹھایا تھا۔ جب راہ دین میں کوئی انسان چونٹ کھاتا ہے، تکلیف کھاتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کوئی نبی کی بیٹی تھی، نام تھا فاطمہ، جس نے راہ ولایت میں اپنی پسلیاں توڑوا دی تھی۔ سیرت اہل بیت ایک رول ماڈل بنا انسان کے ایمان کو ترقی کی حدوں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک شہید کی بہن نے ایک سوال بھیجا تھا، سوال کرنا جرم نہیں ہے، اس سے اور مقام و فضیلت اہل بیت کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مولانا جب میں نے ایک روایت پڑھی کہ 11 محرم کو سیدہ زینب کی نگاہ جب اپنے بھائی کے پامال بدن پہ پڑی تو کہا سنا ہے ذاکروں سے مولانا سے کہ بی بی زینب نے خود کو اونٹ کی اونچائی سے زمین پہ گرا دیا. کہا کہ ایک طرف تو آپ یہ پڑھتے ہیں کہ وہ صابرہ بی بی ہیں، قاسم کا لاشا آیا حوصلہ دیا، اصغر کا لاشا آیا حوصلہ دیا، اون و محمد جیسے چاند جیسے بچوں کے لاشیں آئے سجدے میں چلی گئے، خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی. کہ زین العابدین کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالنے والی بی بی. کہا کہ کیا یہ صبر زینب کے خلاف نہیں ہے کہ بھائی کے لاشے کو دیکھیں اور سیدہ مطلب اکبر کو دیکھا، اصغر کو دیکھا، قاسم کو دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا، یہ کام نہیں کیا سیدہ زینب نے، لیکن بھائی کے لاشے کو دیکھا، اونٹ کی اونچائی سے خود کو زمین پہ گرا دیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا اس گرنے میں. کہا کہ میں شہید کی بہن ہوں، ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کے لاشوں کو کاٹ کاٹ کے پارا چنار میں جسم کو کاٹ کاٹ کے وہ مشین جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں آٹومیٹک آری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک شوپر میں ڈال کے ہماری طرف بھیج دیا گیا تھا. کہ ہم نے بھی اس پہ صبر کیا، ہمارے بھائی کا بھی لاشا پامال تھا. یہ تو زینب کبریٰ ہیں کہ بھائی کے لاشے کو دیکھیں اور سیدہ خود کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرا دیں. واقعاً یہ سوال ریزنیبل سوال تھا کہ بازار میں جائیں صبر کریں، شرابی کے دربار میں جائیں صبر کریں، بابا کے سر کو زخمی حالت میں دیکھیں صبر کریں، بچپنے میں ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھیں صبر کریں. لیکن اس عالم میں سیدہ زینب خود کو گرا دیں. ہم نے اپنے استاد اخلاق سے پوچھا کہ واقعاً یہ سوال تو بڑا ریزنیبل ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ خبردار کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ زینب بھائی کے لاشے کو دیکھ کر خود کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرا دیا. کہ اگر حسین صرف زینب کے بھائی ہوتے تو زینب کا صبر بھی وہ ہوتا جو کسی عورت کا نہ ہوتا. لیکن مسئلہ بھائی کا نہیں تھا، حسین زینب کا امام تھا. کہا یہ مصیبت کبریٰ ہے کہ یہ دیکھیں کہ میرے امام زمانہ کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے، میرے امام زمانہ کے بدن سے گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے. کہ یہ مصیبت کبریٰ ہے. جب سیدہ فاطمہ بھی دیکھتی تھی نا کہ میرے بابا رسول کے چہرے پہ جب ظالم پتھر مارتے تھے بی بی دوڑتی ہوئی آتی تھی. خود فرماتی ہے میں بچپنے میں آتی تھی اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اپنے بابا کے چہرے کو صاف کیا کرتی تھی. یہ مصیبت کبریٰ ہے کہ کوئی آئے اور سیدہ کے امام کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے. اب کوئی حد نہیں ہے. اب وہ بیوی باہر نکل آتی ہیں، دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ تمہاری جرت کیسے تم فاطمہ کے امام کو لے کر جاؤ گے. وہ بیوی جس نے کبھی نامحرم سے بات نہیں کی وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں. کہ زینب کے سامنے دو امام تھے، ایک وہ امام زمانہ جو زمین پہ لیٹ رہا تھا اور جس کے لاشے کو ابن سعد پامال کروا دیا تھا، دوسرا وہ امام جو زینب کے ساتھ تھا. فرماتی ہیں فوراً پھوپھی نے سجاد کو دیکھا، جب سجاد بیمار بھی تھے بابا کے لاشے کو دیکھا تو چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. کہ سیدہ نے سمجھا کہ اگر زیادہ دیر تک توجہ اپنے بابا کی طرف رہی شاید زین العابدین کی روح پرواز نہ کر جائے. کہ فوراً خود کو اونٹ سے گرایا تاکہ توجہ بابا سے ہٹے اور سیدہ زینب کی طرف منتقل ہو جائے. مصیبت کبریٰ ہوتی ہے جب امت کے امام کی لاشوں کو پامال کیا جائے. آج تک یہ قوم رو رہی ہے
اس کے رونے کے نتیجے میں خدا نے آپ کے دلوں کو زندہ رکھا ہے۔ قلوب کو کربلا لے کر چلیں اور دعا کریں خدا اس منجی عالم بشریت کا ظہور فرمائے جو اس کائنات میں عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ فرمائے مومن خلوص سے دل سے میرے حسین کو سلام کیا کرو۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا سلام کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ زیارت عاشورہ میں 100 سلام۔ فرمایا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام کرے، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہیں کرنا۔ فرمایا جب تم میرے بابا کو سلام بھیجتے ہو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ نتیجے میں مولا حسین فرماتے ہیں جو خلوص سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا جب سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی آل الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے۔ یتیمی کا درد بڑا مشکل ہے، مخصوصاً بچے اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ خدا کسی بچے کو اس کی ماں کا جنازہ نہ دکھائے، لیکن یہ ایسا درد تھا جو سیدہ فاطمہ کے گھر کے ہر بچے نے دیکھا۔ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے، ماں کا زخمی ہاتھ دیکھا۔ فرمایا فضا میری بیٹی زینب کو بلاؤ، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ 4 سال جناب زینب کی عمر، فرماتی ہے جیسے اماں کے حجرے میں گئی، ماں مصلی پہ بیٹھی
दीवार का सहारा दे के हाथ में तस्बीह, लेकिन इतनी तकलीफ दे कि तस्बीह पढ़ना भी सजदा के लिए मुश्किल था। तभी कहता हूँ शियो, जब नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ा करो, खुदा को टूटे हुए बालों का वास्ता दिया करो। अल्लाह कभी कोई दुआ रद्द नहीं करेगा। माँ के कदमों में बैठी रो के कहने लगी, ज़ैनब तेरी माँ थोड़ी देर की मेहमान। सैयदा ने रो के कहा, अम्मा तेरे बाद ज़ैनब क्या करेगी? ज़ैनब तूने लंबा सफर तय करना, मैं कुछ अमानतें तुझे देना चाहती हूँ। उस वक्त तक सैयदा ज़ैनब ने भी नहीं सोचा था अम्मा ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां देंगे। कहा ज़ैनब हमारी से गठड़ी लाना। फरमाती हैं गठड़ी निकाल के लाए, जैसे गठड़ी खुली चंद कफन थे गठड़ी में। माँ ने पहला कफन उठाया, कहने लगी ज़ैनब ये तेरी माँ का कफन है, जब बाबा गुस्ल ये कफन बाबा को देना। किसी भी बच्ची के लिए यह क़यामत का मंजर, माँ की जिंदगी में माँ का कफन। हर रोते हुए सैयदा ने माँ से कफन लिया। अब गठड़ी में देखा दूसरा कफन था। फरमाती है अम्मा ने जैसे दूसरा कफन लिया, मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी, अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो। ऐ खुदा मैं माँ का जाना तो देखूंगी, लेकिन मुझे किसी और का जाना न दिखाना। मैंने कहा माँ ये किसका कफन है? रोकेगा ज़ैनब ये तेरे बाबा अली का कफन है। ओ तेरे बाबा के सर पे ज़रब लगेंगे जब हसन गुस्ल ये कफन हसन को देगा। रो के कहने लगी अम्मा इसका मतलब आप भी न रहोगे, मेरा बाबा भी न रहेगा। हाँ ज़ैनब तूने सब्र करना है। अब फरमाती अम्मा ने कफन तीसरा उठाया, अब मेरा कलेजा हिलने लगा। रो के कहने लगी मेरे अल्लाह मुझे मेरे भाइयों के जनाज़े न दिखाना। ओ ज़ैनब की जिंदगी भी हसन को लगे, ओ ज़ैनब की जिंदगी हुसैन को लगे, मैं जिंदा कैसे रहूंगी? अल्लाह करे ये मेरा कफन हो। अम्मा ये किसका कफन है? रोकेगा ज़ैनब ये तेरे हसन का कफन है। ओ मेरे लाल को ज़हर दिया जाएगा, जिगर के टुकड़े बाहर आएंगे। रोते हुए माँ से कफन लिया। फरमाती अब जो गठड़ी में देखा एक कफन बाकी था। फरमाती है मेरा कलेजा हिलने लगा। मैंने कहा मेरे अल्लाह ज़ैनब मर जाए पर अल्लाह करे ये मेरे हुसैन का कफन न हो, मुझे हुसैन का जाना न दिखाना। मैंने कहा अम्मा ये किसका कफन है? रोकेगा ज़ैनब ये तेरे हसन का कफन है।
اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا دوسرا کفن پہنایا دوسرا کفن ماں سے لیا فرماتی اب جو گٹھڑی میں دیکھا گٹھڑی خالی تھی کہتی ہیں اتنی مصیبتوں کے بعد گریہ کے بعد میں نے دل ہی دل میں کہا الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے اماں نے حسین کا کفن نہیں دیا اس کا مطلب میں زینب مر جاؤں گے لیکن میرا حسین زندہ رہے گا اتنا سوچنا ہی تھا اماں نے کہا زینب ہماری سے وہ کرتا لانا میں نے کہا اماں یہ کرتا کس کا ہے روکے گا زینب یہ میرے حسین کا کفن ہے میں نے کہا حسین کے لیے ملتا کیوں کہا زینب کربلا کربلا 3 دن کا پیاسا حسین بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے زینب ماں کا کربلا رہنا روایت کے جملے جب قافلہ مدینے پہنچا تھا کہا سجاد میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی لیکن سجاد میں اکیلے جاؤں گی جیسے نانا کے روزے پہ گئے بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا رو کے کہنے لگی نانا بڑی دور سے آئی ہو پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو ایک قدم آگے بڑھایا اپنے سر سے چادر اتارے اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا نانا کی قبر پہ رکھا نانا تیری امت نے میری چادر چھینے نانا ظالم نے مجھے دادیا نانا میرا عباس مارا گیا نانا میرا اکبر مارا گیا لیکن فضا فرماتی ہیں نانا کی قبر سے سیدھا زینب جنت البقیع کے لیے روانہ ہوئے جب ماں کی قبر پہ بیٹھی زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا ماں کی قبر پہ رکھا عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا آباد آئی زینب کرتا ہٹا لے ماں سے برداشت نہیں ہوتا رو کے کہنے لگی اماں تجھ سے کرتا برداشت نہیں ہوا اماں میں نے 70 قدموں سے شمر کو حسین کے سینے میں سوار دیکھا اماں فریادیں کرتی رہی نکال اماں زہرا نے چکیا پیز پیز کے بولا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین پروردگار سیدہ کی یتیم ہمارے مولا رافع امام زمانہ کی فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما جن مرحومہ کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے درجات کو بلند فرما حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مرحومین کے سفر برزخ کو آسان فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کی قبروں کی راتوں میں حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما
زیارت بمعرفت ابی عبداللہ الحسین نصیب فرما، امام زمانہ کے خاص اعوان اور ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین